انوکھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عظمت بیٹی کی عظمت کیا ہے، واقعہ ہمارے ہاں ایک ایسا ہوا میاں والی کے اندر دل دہلا دینے والا کہ بچی 7 دن کی تھی، وہ باپ نے اس کو پسٹل لے کے 5 فائر بچی کو مارے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس وجہ سے کہ میرے گھر میں اولاد بیٹی کو پیدا ہوئی ہے۔ یہ خبر پڑی تو خدا کی قسم میں کہیں گیا ہوا تھا شمالی علاقہ جات کی طرف، بچوں کا ٹرپ تھا، ٹور تھا، تو رستے میں جب وہ بات میرے آنکھوں کے سامنے آئی، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں، تو دل روتا رہا، کتنی دیر روتا رہا کہ آج بھی زمانہ جہالت میں ہم پھر رہے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم بیٹیوں والے نہیں؟ اگر بیٹی نہ ہوتی تو کسی کی بیوی کوئی کیسے بنتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حدیث پاک میں 3 کا بھی آتا ہے، فرمایا جس نے ان کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت دلوائی، ان کے بعد ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، فرمایا اس لیے کہ اس دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ بندہ قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے 2 کا آتا ہے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں، فرمایا اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہی ہو، فرمایا جس نے 1 کی بھی تعلیم و تربیت پوری کی، پرورش کی، اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو بھی میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے حضرت دحیہ کلبی کی یہ روایت ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمان لوگ نئے ہونا شروع ہوئے، حضرت دحیہ کلبی جو تھے یہ اتنے خوبصورت تھے، پہلے تو ان کا مقام و مرتبہ سمجھ لیں کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام جو سارے نوریوں کے سردار ہیں، وہ جب انسانی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیں حضرت دحیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا رسول اللہ اللہ پاک مجھے معاف نہیں فرمائے گا؟ فرمایا دحیہ کلبی اسلام سے پہلے جو بھی تھا اللہ تجھے معاف فرما دے گا، یہ اللہ پاک کا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ یا رسول اللہ شاید باقی گناہ تو معاف ہو جائیں مگر میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ شاید رب العالمین بھی معاف نہ کرے۔ فرمایا ہوا کیا؟ اب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کی غرض سے میں اپنے ملک سے باہر چلا گیا اور میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، یہاں تک کہ میرے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، میں کوئی 5-7 سالوں کے بعد لوٹا، جب میں لوٹا تو میں نے دروازے کے اوپر آ کے دستک دی، یا رسول اللہ دروازہ جس بچی نے کھولا وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، اس نے کہا اے دروازے پہ آنے والے پہلے یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بتایا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اور تو کون ہے؟ کہتے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یا رسول اللہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ساری میرے قدموں کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ چمٹ گئی اور رونا شروع ہو گئی، بابا پچھلے 7 سال سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں روز ماں سے پوچھتی تھی بابا آپ کہاں تھے، مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ بچیوں کو زندہ درگو کرنے کا رواج تھا، دفن کرنے کا رواج تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں اتنا پیار ہے، جی کیا کہ اسے سینے کے ساتھ لگا لوں، مگر لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ کہیں گے ایک سردار تھا نا، لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، آج اپنی کی باری آئی تو سینے سے لگا کے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اسے اٹھا کے پیچھے مارا اور میں نے اپنی بیوی کو بلایا کہ یہ کون ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے، تیری لختے جگر ہے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا بیٹا ہو تو رکھ لینا، بیٹی ہوئی تو گلا دبا کے مار دینا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ رونے لگی، ماں تھی، ممتا تھی۔
یا رسول اللہ یہاں تک کہ جب میں رات کو لیٹا نا تو وہ بیٹی ایسا ایسا میرے پاس آئی اور آ کے یا رسول اللہ میرے ہاتھ پکڑے، اس نے ہاتھ پکڑ کے میرے سینے کے اوپر آ کے لیٹ گئی، تو یا رسول اللہ مجھے یوں لگا کہ جیسے دنیا جہاں کا سکون اور ٹھنڈ میرے سینے کے اندر پڑ گئی۔ یا رسول اللہ میں نے بھی اسے پیار کیا چند لمحات، پھر جب وہ سو گئی، جب صبح آنکھ کھلی تو میں لوگوں کے بیچ گیا تو لوگوں نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں، دہیا کل بھی لوگوں کی بیٹیاں تو زندہ دفن کرتا تھا، آج اپنے گھر میں بیٹی ہو گئی اور تو ابھی تک لا علم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یا رسول اللہ میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ حضرت دہیا کل بھی رو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، یہ اتنا کبھی سن کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دہیا کل بھی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کی باتوں میں آ کے طیش میں آ گیا، میں نے کہا بیوی سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے کہو کہ میں اسے باہر لے کے جا رہا ہوں، نانی کے گھر لے کے جا رہا ہوں یا میلے پہ لے کے جا رہا ہوں، کھلونے دینے لے کے جا رہا ہوں، مختلف الفاظ آتے ہیں روایتوں میں۔ وہ بیٹی تیار ہو گئی، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، بیوی رو رہی ہے، اسے پتا تھا کہ یہ مارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس نے کہا خبردار اگر تو اندر آئی تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ ماں تھی کیا کرتی، بیوی بھی تھی۔ یا رسول اللہ میں بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں، یا رسول اللہ سارے رستے وہ بیٹی کبھی میرے ہاتھ چومتی ہے، یا رسول اللہ کبھی میرے ساتھ لپ کے جاتی ہے اور بار بار پوچھتی بابا آپ اتنی دیر کہاں پہ رہے، بابا آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، بابا آپ مجھے نانوں کے گھر لے کے جا رہے ہیں، بابا آپ مجھے کھلونے لینے جا رہے ہیں، بابا اتنی دھوپ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا اور چلتے 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 میں ایک میدان کے اندر چلا گیا، جو کھلا میدان تھا، وہاں میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹی بار بار پاس آتی ہے، اپنا دوپٹہ لے کے کہتی بابا آپ گرمی میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ پونچھتی، میرے مٹی لگ جاتی تو میں اس مٹی کو وہ صاف کرتی اور بار بار کہتی بابا آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں، آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، بابا شام کو کر لیجئے گا، سائے میں کر لیجئے گا۔ یا رسول اللہ وہ بار بار مجھ سے لپکتی، میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتی، میری گردن کے بوسے لیتی، مگر میرا دل پتہ نہیں کتنا سخت تھا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہاں تک کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا وہ بیٹی میرے پاس آئی، بابا اس گڑھے کا کیا کرنا ہے، اس کو کیوں کھوتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اسے دھکا دیا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے، ہچکی بندی رہی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر؟ یا رسول اللہ یہاں تک کہ میں ریت ڈالنا شروع ہو گیا، اب اسے پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں اب وہ رونا شروع ہو گئی کہ بابا میں نے تو کبھی آپ سے نہ کھلونے مانگے، نہ میں نے کبھی آپ کو کہا کہ مجھے نانوں کے گھر لے کے جاؤ، بابا آپ نے مجھے کہیں نہیں لے کے جانا، نہ لے کے جائیں، بابا بے شک مجھے پیسے نہ دیں، مجھے کھلونے بھی مت دلائیں، مگر بابا مجھے جان سے تو مت ماریں، بابا میں پچھلے 7 سال سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے بابا آئیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے، مجھے پیار کریں گے۔ یا رسول اللہ میں کئی کے ٹپ ڈالتا رہا یہاں تک کہ جب اس کا سر باہر رہ گیا، دڑ سارا اندر چلا گیا، تو اس نے ہاتھ باندھ لیے اور کہا بابا اب میں آپ کی طرف نہیں متوجہ ہوں۔ اس نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی اور روتے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا، آنے والا ہے، جو بیٹیوں کو زندہ درگو ہونے سے بچائے گا، جو بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں ہونے دے گا، جو عزتوں کی رکھوالی کرے گا، جو ماؤں کی رکھوالی کرے گا۔ باری تعالیٰ وہ نبی تیرا کب مبعوث ہوگا؟ باری تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس نبی کو نازل فرما دے۔ یا رسول اللہ یہاں تک کہ میں نے اس کے پاؤں مارا، اس کا سر دبا کے اوپر مٹی ڈالی، اس کی چیخیں آنا بند ہو گئی۔ اب حضرت دہیا کلبی ہچکی لے لے کے رو رہے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرماتے ہیں دہیا کلبی ایک بار پھر وہ واقعہ سنانا۔ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کس ہمت سے سناؤں، مگر حضور کا فرمان تھا میں پھر سناتا، حضور پھر بار بار روتے اور کہتے کہ دہیا کلبی بے شک تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے معاف نہیں فرمائے گا، ساتھ ہی اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، فرمایا محبوب یہ سچ کہتا ہے مگر یہ تیری رحمت للعالمینی کے کلمہ پڑھنے سے پہلے کس کے حالات ہیں، میں نے تیرا کلمہ پڑھنے کا صدقہ، تیری غلامی میں آنے کا صدقہ اس کی یہ خطا بھی سے معاف فرما دی۔ تو
دوستان محترم اگر آج بھی بیٹیوں کو ہم فائر مار کے دفن کریں تو پھر اس زمانہ جہالت میں اور ہمارے میں کیا فرق رہا؟ بیٹیوں نے مانگ مانگ کے اللہ کے نبی کو مانگا کہ باری تعالیٰ وہ نبی مبعوث کر دے، پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 5-7 دن کی بچی کو 5 فائر مارے جائیں، وہ تو ایک سے ہی مر جانی تھی۔ اس طریقے کے ظالم لوگ معاشرے میں آج بھی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے یا اللہ کی طرف سے اس طریقے کے پتھر نہ برسے تو اور کیا ہو؟ یہ تو خدا کا شکر کریں کہ اللہ کے نبی نے رو رو کے دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ میری امت پر عذاب نہ برسانا، کبھی پتھر نہ برسانا آسمانوں سے، ورنہ آج کرتوتیں ہماری ایسی ہیں، عمل ہمارے ایسے ہی ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر ایک پیدا ہونے والی بچی کو 7 فائر یا 5 فائر مار کے قتل کر دیا جائے تو ہم سارے کہاں پہ ہیں؟ دوستان محترم، بیٹیوں کی تربیت کریں۔ یہ وہ گلیاں ہیں کہ بیٹے تو شادیوں کے بعد جدا بھی ہو جاتے ہیں، بیٹا تو کوئی کہاں پہ چلا جاتا ہے، کوئی کہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ سیانے کی باتیں ہیں کہ 4 پائی کے ساتھ روتا بھی اگر مرنے کے دن کوئی ہے تو وہ بھی بیٹی رو رہی ہوتی ہے، اور قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، قبر تک میرا بابا ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا بابا ایسا، میرا بھائی ایسا، اور آج ہم کہاں پہ ہیں؟ تو دوستان محترم، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بیٹیوں کی عزت و توقیر کرنے کی، ان کی اچھی تربیت کر کے، وہ رحمت ہیں، وہ بھائی کے لیے عزت ہیں، ماں کے روپ میں وہ تو جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ تو دوستان محترم، زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شادیوں والے نہیں، اپنی بہنوں کی زیادہ سے زیادہ عزت و توقیر کریں۔ خدا کی قسم، جس دن یہ بیٹیاں آ جاتی ہیں نا، اس دن وہ عجیب ایک پیار، ایک مٹھاس وہ خدا کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آپ کو جو آج شادی شدہ نہیں، ان کو میری بات جب یہ سمجھ آئے گی تو اس وقت ان کی آنکھیں چھم چھم برسیں گی۔ اللہ پاک نے یہ ذائقہ ایک پھل ہی ایسا عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بیٹیاں رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کی اچھی تربیت کر کے ہمیں ان کی اچھی شادیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری بخشش کا سبب بن سکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔